السلام علیکم، تشریف رکھیں. ابھی آدھا منٹ رہتا ہے شاید، ہاں وقت کے لحاظ سے. تلاوت تو ہم نے کر لی تھی، ابھی اکثر حصہ رہتا ہے. صرف تبرکن صبح درس سے پہلے تھوڑی سی چاہیے، 2-3 آیتوں کی تلاوت کر کے پھر شروع کر دیں گے. شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو اس آیت پر تھے، آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ وہاں سے شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. کل ہم آیت من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ کا تجزیہ کر رہے تھے کہ کیا کیا امکانی ترجمے ہو سکتے ہیں اور غیر احمدی علماء اس سے کیا استنباط کرتے ہیں اور کس ترجمے پر وہ زور دیتے ہیں. پہلی ایک صورت میں نے یہ پیش کی تھی کہ ہی کی ضمیر کو اگر اہل کتاب ہی کی طرف پھیرا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا اہل کتاب میں سے، یعنی حضرت مسیح کے وقت جو اہل کتاب موجود تھے اس وقت سے اس آیت کا اطلاق شروع ہوگا. اور یہی موضوع ہے کیونکہ تسلسل میں یہ بات چلی آ رہی ہے، بیچ میں ایک لمبے عرصے کا گیپ ڈالنے کا کوئی موقع نہیں، کوئی حکمت اس کی نہیں ہے. اس لیے جو اہل کتاب خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح کے مد مقابل تھے انہی کی گفتگو ہے، اور اس میں دو فریق ہیں، ایک فریق نہیں ہے. ایک فریق اہل کتاب کا عیسائیوں کا ہے جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور ایک فریق ان کا ہے یہود کا. تو اگر تمام اہل کتاب کو مجموعی طور پر لیں تو اس صورت میں یہ ترجمہ یہ خیال کرنا کہ واقعہ صلیب کی گفتگو کے بعد 600 سال کا وقفہ ڈال کے بات شروع کی ہے اور ان اہل کتاب سے بات اٹھائی ہے جن کا اس زمانے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو یہ ایک نہایت نامعقول تصور ہے جس کو قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ بات بہرحال اس کے اندر مضمر ماننی پڑے گی کہ اہل کتاب کا جو ذکر ہے وہ سب سے اول انہی اہل کتاب کا ذکر ہے جو اس زمانے میں موجود تھے. علماء کرام جو اس مسلک کے خلاف اس آیت کو کھینچ تان کر مسیح کی زندگی کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ ان اہل کتاب کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی آگے لے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ جس وقت آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کے اہل کتاب سے بات شروع ہوئی ہے اور آگے چلی ہے. وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ اہل کتاب جن کا ذکر ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی، وہ اس وقت پیدا ہوں گے جب مسیح آسمان سے اترے گا. یہ ان کا پس منظر ہے بحث کا، اس کو سمجھے بغیر آپ ان کی بحث سمجھ نہیں سکتے، نہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان مولویوں سے مناظرے ہوئے ہیں ان کی نوعیت سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس حصے کو خوب ایک ایک ٹکڑا کر کے کھولنا ضروری ہے. اور انہوں نے دلیل یہ دی ہوئی ہے اپنی طرف سے، مولوی بشیر کے ساتھ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو اس نے اس بات پر زور دیا کہ
नून सकीला मुस्तकबिल पर इतलाक़ पाता है, और सारी बहस का उसका ज़ोर इसी पर ख़त्म हो गया कि नून सकीला चूँकि मुस्तकबिल पर इतलाक़ पाता है इसलिए बाद में होने वाला वाक़या है। लेकिन हज़रत मसीह के वाक़या सलीब से ताल्लुक़ से बात शुरू करें तो उस वक्त से भी तो नून सकीला बात पर इतलाक़ पाएगा। लेकिन जो शरारत करता रहा है वो शख्स, और जो बिल्कुल अरबी कायदे के ख़िलाफ़ है, वो ये है कि जिन लोगों के मुतल्लिक़ बात की जाए उनसे ये होगा। नून सकीला उनको उठाकर मुस्तक़बिल में कभी नहीं लेके जाता। नून सकीला उस वाक़या का मुस्तक़बिल में ज़िक्र करता है जो बाज़ लोगों को दरपेश होना हो, लेकिन उनको माजी से उठाकर मुस्तक़बिल में नहीं फेंकता, या ये नहीं कहता कि जिन लोगों का ज़िक्र है चूँकि एक वाक़या उनसे होने वाला है जिसका नून सकीला में ज़िक्र है, इसलिए वो लोग ही बाद में पैदा होंगे। ये सरासर झूठ और शरारत थी जिसमें वो इसरार करता रहा और मुनाज़रे को उसने गड़बड़ करने की कोशिश की। अब इसकी आप लोगों को नून सकीला की बहस का तो पता नहीं, इसलिए ये भी समझाना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। हम जब कहते हैं मसलन मैं कहूँ कि आप कल ये बात देखेंगे, कल ये वाक़या होगा, आप लोग कल ये बात देखेंगे, तो ये एक आम इजहार है। देखें ना देखें, हो सकता है देखें, हो सकता ना देखें, मगर अगर मैं कहूँ आप ज़रूर कल ये बात देखेंगे, तो इसको लाम के ज़रिए भी अदा किया जा सकता है, सोफ़ा के ज़रिए भी, और नून खफीफ़ा के ज़रिए भी। नून खफीफ़ा मुज़ारिया के आखिर पर लग जाए तो ये मतलब हो जाएगा कल आप ये बात ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर नून खफीफ़ा जो साकिन होता है उसकी बजाय सकीला लगा दें, यानी उस पर शद डाल दें, तो बड़े ज़ोर के साथ नून की हरकत इस बात पर गवाह हो जाएगी कि हर सूरत में लाज़िमन आप ये बात देखेंगे, कोई दुनिया की चीज़ इसको तब्दील नहीं कर सकती। बस उर्दू में जो हम लंबा फ़िक्रा बोलते हैं कि ज़मीन टल आसमान टल जाए मगर ये होकर रहेगा, अरबी में नून सकीला के ज़रिए इस मज़मून को अदा किया जाता है। अब यहाँ देखें, इम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कोई भी नहीं, इल्ला लयौमिन नन्नबही, लाम भी इस्तेमाल हो गया जो ज़ोर का लफ्ज़ है, और योम ना की बजाय योम नन नहीं फरमाया, योम नन्ना फरमाया है। तो लयौम नन्ना का जो लफ्ज़ है ये है जो ज़्यादा मबहस है असल। तो गैर अहमदी मौलवी जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो ये कहता था देखो नून सकीला है, और हर आदमी जिसको ग्रामर की थोड़ी सी भी वाक़फ़ियत है वो जानता है कि नून सकीला का इतलाक़ मुस्तक़बिल में होता है। ज़रूर भी ज़रूर लाज़िमन आप ये बात देखेंगे या ये होकर रहेगा। तो चूँकि ये मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखता है इसलिए अहले किताब भी मुस्तक़बिल में ही पैदा होंगे। ये जो दूसरा उसका इस्तेमाल है ये सरासर झूठ है। जिनकी बात हो रही हो वो मौजूद होते हैं, सिवाय इसके कि कहा जाए कि ये भी पैदा नहीं हुए, उसके लिए अलग फ़िक्रा चाहिए। जिनको पैगाम दिया जा रहा है वो मौजूद होते हैं, उनके मुतल्लिक़ जो मुस्तक़बिल में वाक़या होना है उसको नून सकीला मुस्तक़बिल से ख़ास कर देता है, और ये नहीं कहा जा सकता उनसे वाक़या हो रहा है। तो ये तर्जुमा बनेगा फिर कि अहले किताब में से, जिनका पहले ज़िक्र चला आ रहा है, अहले किताब में से कोई भी नहीं मगर वो ज़रूर मसीह पर, या पहला हमने तर्जुमा किया था अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान ले आएगा। योम नन्ना बेही, बेही का एक तर्जुमा है मसीह पर, ठीक है, ही से मुराद मसीह। अब सारे जो इम्कानी तर्जुमे बारी बारी लूँगा। अब इम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कोई भी नहीं मगर ज़रूर भी ज़रूर ईमान ले आएगा बेही, मसीह पर, कबला मौत ही, अपनी मौत से पहले,
یعنی اہل کتاب مرے گا نہیں مگر مسیح پر ایمان لے آئے گا، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے الا لیؤمنن بہ، مگر وہ اس پر ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، مسیح کی موت سے پہلے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا مسیح کی موت سے پہلے۔ سمجھ گئے؟ تیسرا ترجمہ یہ ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر یقیناً وہ ایمان لے آئے گا، بہی سے مراد واقعہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ اشتباہ ہے، اس بات پر جس کی پہلے بحث چھیڑی جا چکی ہے، وہ ضرور ایمان لے آئے گا کہ اصل حقیقت معلوم نہیں ہے، واقعہ مشتبہ ہی ہے، اور اس بات پر ضرور ایمان لے آئے گا کہ وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی طور پر وہ اس کو مار نہیں سکے۔ یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ بھی 100% درست بیٹھتا ہے، اس میں کوئی منطقی الجھن پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں، جیسا کہ نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی ظاہر ہوا، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی اس گواہی سے جو عیسائیوں کے اندر کے متعلق پائی جاتی ہے، ان کو مسیح کے متعلق شبہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس شبہ کا اظہار نیو ٹیسٹمنٹ یوں کرتی ہے کہ حضرت مسیح جب اپنے بعض حواریوں پر ظاہر ہوئے تو وہ ڈر گئے کہ یہ گوسٹ ہے، اور یہ لفظ گوسٹ جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے بائبل کے اس بیان کی طرف جس میں کہا گیا تھا کہ مسیح نے پھر صلیب پر اپنا گوشت دے دیا۔ گوشت روح کو کہتے ہیں، تو اس نے روح دے دی، یعنی اس کی جان نکل گئی۔ یہ بیان منسوب ہے بائبل میں کسی کی طرف کہ دیکھنے والے نے یہ بیان کیا کہ مسیح نے اپنا گوشت دے دیا۔ اگر یہ سمجھ رہے ہوں سارے کہ مسیح مر گیا اور مسیح نازل ہو جائیں اوپر سے اور آ کے یہ کہیں کہ میں گوشت نہیں ہوں، تو قطعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ مسیح کہہ رہے ہیں میں مرا ہی نہیں تھا، اور وہ پھر بھی ڈر رہے ہیں، ہاتھ بلاتے ہیں، ہاتھ لگواتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے زخموں پر ہاتھ لگاؤ، میں وہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے رہے، کہیں کہانیاں بنا لی گئی ان کے متعلق۔ لیکن ایک بات قطعی ہے کہ عیسائی یقینی شہادت نہ اس وقت کبھی پیش کر سکے، نہ آج تک پیش کر سکے ہیں کہ مسیح نے واقعتاً صلیب پر جان دے دی تھی۔ تو شبہ لہم وہی مضمون ہے جو کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہود کا مسلک مسیح کی لاش کو تلاش کرتے پھرنا، بار بار پائلٹ کے پاس پہنچنا اور اس سے درخواستیں کرنا، کبھی کہ اس پہ پیرا لگواؤ وہاں سے نکلنا بھاگے، کبھی گھبرا کر جانا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں بتایا جائے کہاں ہے۔ بتا رہا ہے کہ یہود کو بھی ان کی موت کا یقینی علم نہیں تھا اور اس بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ وما قتل ہو یقینا کی بات قرآن کی ثابت ہو گئی کہ یقینی طور پر قتل نہیں کر سکے۔ یہ پہلو جو ہے اس کے مان بعد آیت آتی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہاں قبل موتہی سے مراد اہل کتاب کی طرف ضمیر پھیری جائے تب بھی، اور مسیح کی طرف ضمیر پھیری جائے تب بھی، دونوں صورتوں میں معنی یہ بنے گا کہ اس بات پر جو ابھی گزری ہے کہ یقینی طور پر وہ قتل نہیں کر سکے، لازماً تمام اہل کتاب اپنی موت سے بھی پہلے اور مسیح کی موت سے بھی پہلے ایمان لے آئیں گے، اور چونکہ قتل نہیں ہو سکے اس لیے اس وقت زندہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کی زندگی کے دوران ہی یہ شک مستحکم شک کا پہلو پکا ہو گیا، اور ان سب اہل کتاب کے متعلق ہم منطقی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ شکوک تھے جس کا اظہار ہر صورت میں ہوتا رہا۔ یہ ہے جو امکانی ایک معنی۔ ایک امکانی معنی وہ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ بنے گا اِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ان سے ہوگا کا کوئی صدا نہیں نکلتا۔ ایمان لانے کے واقعہ سے نون ثقیلہ کا تعلق ہے، اہل کتاب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پہلا جھوٹ ان کا یہ ہے کہ ہوگا کے بہانے پچھلے کو بھی اٹھا کر آگے دھکیل دیتے ہیں، لیکن ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ ترجمہ کر کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ابھی آپریٹو نہیں ہوئی، ابھی تک قرآن میں ان ایکٹیو جس طرح ان ایکسپلوڈڈ بوم ہوتا ہے اس طرح پڑی ہوئی ہے۔ جب تک مسیح آسمان سے نہیں اترے گا اس وقت تک اس آیت کا عمل شروع نہیں ہوگا، اور جب وہ اتر آئے گا تو تمام اہل کتاب بلا استثناء 100% اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو نبی اللہ کے طور پر قبول کر لیں گے۔ یہ ان کے ایمان کا ترجمہ ہے، اور اسی پر سارے شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ دیکھو قطعی ثبوت ہے۔ اب اس کا منطقی تجزیہ کر کے دیکھیں۔ اول تو جو میں بیان کر چکا ہوں، اہل کتاب اس زمانے کے جس وقت واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے قرآن کریم کی آیت اچھل کر 2000 سال باہر پرلی طرف جا پڑتی ہے۔ یہ تو نہایت ہی لغو بچگانہ بات ہے، اس کو کوئی معقول آدمی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آگے اب تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر اہل کتاب کے دیکھتے دیکھتے مسیح نازل ہو جائے اور مسیح پر وہ تمام کے تمام بلا استثناء مسیح کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں، تو اس وقت اہل کتاب کی کیا شکل ہوگی؟ ان میں بچے بھی بے شمار ہوں گے، ہر قسم کی عمر کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور مسیح کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لانا لازم ہوگا، جس کا مطلب ہے اپنی موت سے پہلے پہلے بھی لانا لازم ہوگا۔ کوئی ایک بھی نہیں مرے گا جب تک مسیح کی زندگی پر اور اس کے نبی ہونے پر اس وقت تو ایمان نہیں لے آئے گا۔ یہ شکل بن رہی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے مسیح سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ماننے والے تیرے نام ماننے والوں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تو اگر اہل کتاب کی صفی لپیٹی جائے گی، 100% اس پر ایمان لے آئیں گے، تو بعد میں جن پر اس کے ماننے والے غالب رہیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے ہی کوئی نہیں، ان کا تو کوئی نشان ہی نہیں رہا ہوگا باقی۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نزول مسیح کا نقشہ کھینچا ہے اس میں بڑی ٹکر تو اہل کتاب ہی سے ہے، اور اہل کتاب کے متعلق یہ خود مانتے ہیں کہ ان پر ایک بلا آنے والی ہے جس میں وہ چھپتے پھریں گے اور پتھر بھی ان کو ننگا کرے گا۔ یہ سارے واقعات اور مسیح کا ان کافروں میں سے جو یہودی یا عیسائی ہوں اور ایمان نہ لائیں، ان کافروں کو چن چن کر مارنا اور ان کا قتل عام کرنا اور ان پر پھونکنا، یہ کیسے ہو جائے گا جب سارے ایمان لا چکے ہوں گے؟ وہ بیچارے تو ایمان لا کے ہی مارے گئے، ادھر ایمان لائے، ادھر مسیح نے پھونک ماری اور برباد کر دیا۔ لیکن کیوں کیا؟ ایمان لانے والوں کو تو نہیں مارنا اس نے، وہ حدیث کہتی ہے کہ کرے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب ایمان لے آئے ہیں تو کس کو چھوڑے گا، کس کو معاف کرے گا، کس سے سختی کا سلوک کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ حدیث جھوٹی نکلتی ہے۔ اب جو بحث ہے اب صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا یہ ملا، قرآن سچا ہے کہ یہ ملا۔ قرآن کہتا ہے مسیح کے انکار کرنے والے قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو ان پر غلبہ نصیب رہے گا۔ یہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی مسیح کے آنے کی جلدی بعد،
پھر اختلاف شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں آئے گی فوراً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو پھر وہ سوچے گا دجال سے ٹکر لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہی فرمائے گا کہ دو ایسے ہم نے طاقتور دو قومیں نکالی، دو ہاتھ ہیں ایسے نہ، دو ایسی طاقتور قومیں ہیں جن سے لڑنے کے لیے کسی کو دو ہاتھ عطا نہیں ہوئے، اس لیے لڑنے کا ارادہ ہی چھوڑ دو اور پہاڑ کی پناہ میں چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا. تو ایمان کہاں سے لائیں گے اگر اللہ مار دے گا ان کو؟ تو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ہر پہلو سے ان کے خلاف قرآن اور حدیث گواہ کھڑے ہیں. اور قیامت آئے گی تو قیامت تک ضرور کچھ اہل کتاب باقی ہونے چاہیے. ادھر قیامت آ رہی ہوگی تو وہ ایمان لا رہے ہوں گے مسیح پر، زمین تہس نہس ہو رہی ہے کہ اوہ اٹھا جی ہم نے بھی ایمان لانا تھا. باقی نہایت ہی بچگانہ اور جاہلانہ ترجمہ ہے جو یہ اپنی حماقت اور ظلم کے طور پر قرآن حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس لیے اس کا کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے. یہ مروجہ ترجمے اور ان پر تبصرہ ہے. اس کی تفصیلی بحث مزید مناظروں میں ملتی ہے، لیکن جس کو پتہ نہ ہو یہ ان بنیادی باتوں کا، اس کو ان مناظروں کی سمجھ ہی نہیں آتی. حضرت مسیح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور کس طرح وہ شرارت اور چلاکی سے بھاگ کر نون ثقیلہ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. نون ثقیلہ تو اس کو کہیں پناہ نہیں دے گا. جس طرح وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہو وہ آواز دے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ جاؤ پکڑ لو اس کو. اس طرح اگر آپ تجزیہ کریں تو نون ثقیلہ کی آواز سنائی دے گی کہ یہاں مولوی چھپ رہا ہے، پکڑو اس کو، نکالو باہر. وہ چھپ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آرام سے تحمل سے ٹکڑا ٹکڑا کر کے تجزیہ کر کے دیکھیں، کوئی گنجائش ہی باقی نہیں مولوی کے ترجمے کے سچا ہونے کی. ایک اور ترجمہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے ترجمے میں اس کو داخل کیا ہے. وہ اس پہ چونکہ میں نے بہت لمبے عرصے سے غور کیا ہے اور دعا بھی کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا ہے. کئی علماء نہیں بھی مانتے ہیں، بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے نزدیک یہ بھی ایک معقول ترجمہ ہے اور پچھلے مضمون سے اس کا گہرا تعلق ہے. وہ ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ام من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں، تو یہاں ایک لفظ کو محذوف مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک فرد بھی نہیں. اور یہ مسلمہ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب ان کے بعد کسی معین رجلون یا کسی چیز کا ذکر نہ آئے تو اسے محذوف سمجھا جاتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے. تو مروجہ ترجمہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی فرد ایسا نہیں جو اس پر اس کی موت سے یا اپنی موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا. اب آپ یاد رکھیں کہ اہل کتاب 12 فرقوں میں تبدیل ہو چکے تھے. اہل کتاب مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پھر بنی اسرائیل مراد ہیں. اگر ان میں عیسائی اور یہود دونوں کو شامل کر لیا جائے تو دراصل بنی اسرائیل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. اور ان کے اس وقت صرف 2 قبیلے تھے جو وہاں موجود تھے. فلسطین میں جس وقت حضرت مسیح ظاہر ہوئے ہیں صرف 2 قبیلے باقی رہ گئے تھے. باقی کئی 100 سال پہلے اپنے وطن سے بے وطن کر دیے گئے اور مختلف دنیا میں پھیل گئے. یہ بنو قد نظر کے زمانے میں شروع ہوا، بعد میں ایک خورس بادشاہ نے ان کو پھر آباد کیا، لیکن بھاری تعداد ایسی تھی جو پھر واپس نہیں آ سکی، جو باہر پھیل گئی. حضرت مسیح نے واقعہ صلیب سے پہلے یہ پیشگوئی فرمائی کہ میں تمہیں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے گھر کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جانے والا ہوں. اب وہ گمشدہ بھیڑیں کون سی ہیں؟ بنی اسرائیل کے گھر کی گمشدہ بھیڑیں وہ 10 قبائل ہیں جو باہر نکل گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے متعلق فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل.
تمام بنی اسرائیل کا رسول ہے، 2 قبیلوں کا نہیں۔ اگر حضرت مسیح ان کو پیغام دینے سے پہلے فوت ہو جاتے یا آسمان پر اٹھائے جاتے تو یہ نہ قرآن کی بات درست نظر آتی، نہ حضرت مسیح کا اپنا وعدہ کہ میں کہاں جاؤں گا۔ تو واقعہ صلیب کے بعد یہ ضروری تھا بتانا کہ حضرت مسیح کدھر گئے ہیں، اور اس شبہ کا مزید ازالہ ضروری تھا کہ رفع اللہ بر رفع اللہ علیہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آسمان پر اٹھ گئے۔ یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے کہ اہل کتاب کا کوئی بھی فریق، کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں جو مسیح پر ایمان نہ لے اس کی موت سے پہلے۔ اگر اس طرح وہ گزر گیا تو وہ ناکام رہے گا اپنے مقصد کو پورا کرنے میں۔ تو اہل کتاب کے فرقوں کا ایمان لانا ہر فرد بشر کا ایمان لانا نہیں ہوا کرتا۔ یہ کسی جگہ بھی قوم کا ایمان لانا، جب کہتے ہیں قوم ایمان لے آئی، تو ہرگز مراد نہیں ہوتی کہ ہر فرد بشر ایمان لے آیا، اس قوم کا ہر جز ایمان لے آیا۔ بس ان معنوں میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب کے تمام فرقے یا تمام گروہ یعنی قبائل، ان قبائل میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ یہاں ایمان کا معنی پورا ایمان والا معنی ہے کہ اسے سچا خدا کا فرستادہ قبول نہ کر لے۔ اس پہلو سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ حضرت مسیح ناکام گئے، اپنے وعدے پورے کر سکے یا نہیں پورے کر سکے۔ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کہاں گئے تھے، کیونکہ آسمان کی طرف اگر اٹھائے جائیں وہاں تو بھیڑیں نہیں چڑھ گئی تھیں، یہ تو قطعی بات ہے۔ مسیح آپ کہتے ہیں میں بھیڑوں کی طرف جاؤں گا اور اللہ ان کو اٹھا کے آسمان پہ لے جائے، تو بھیڑیں بیچاری کہاں گئیں، اور یہ وعدہ جھوٹا نکلا۔ تو قرآن کریم عین اس تسلسل میں یہ استنباط فرماتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آیت مسیح کی قطعی موت کی طرف دلالت کرتی ہے، نہ کہ اس کی زندگی کی طرف۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے صلیب دینے کی کوشش کی، ما قتل ہو یقینا، ہرگز اس کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ اللہ نے اس کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ اور رفعت درجہ کا تعلق پیغام کی تکمیل سے بھی ہے۔ بل رفع اللہ علیہ کی کیا تشریح ہے؟ اللہ نے اسے تم 2 کے میں سے کچھ صرف دے کر اس پر راضی نہیں کر دیا۔ اللہ نے وہ سارے قبیلے جن کی طرف وہ آیا تھا، ان میں سے بڑی تعداد میں ان پر ایمان لانے والے اس کو عطا کیے، اور واقعہ صلیب کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے وہ پہلے سے زیادہ مسیح کے لیے بابرکت ثابت ہوئی، اور پہلے سے زیادہ رفیع الشان ہو گیا، اس کے درجوں میں ترقی ہوئی۔ تو ایک تو درجے خدا کے نزدیک ہیں پیار کے تعلق والے، ان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اگر یہ دیکھ لیں کہ مسیح ہجرت کر کے ان گمشدہ بھیڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان میں بھاری تعداد مسیح پر سچا ایمان لے آتی ہے، تو یہ رفع درجات کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ پس لیوم ننہ بہی سے اگر آپ ہر فرد بشر نہ لیں بلکہ قبائل لیں، وہ 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جن میں سب بٹے ہوئے تھے، تب یہ ترجمہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا قبیلہ نہیں تھا، ایسا فریق نہیں تھا جس کی طرف مسیح منسوب ہوئے اور وہ ایمان نہ لایا ہو۔ اس کی موت سے پہلے لازماً مقدر ہے کہ مرے گا نہیں مسیح جب تک وہ اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس ترجمے کے ساتھ ہی کی ضمیر ضرور مسیح کی طرف پھیرنی پڑتی ہے۔ پہلے ترجموں کے ساتھ پھیرو بھی تو اس کی طرف بھی پھیرنی پڑتی ہے، ایمان لانے والے کی طرف بھی۔ وہ ساری صورتیں میں الگ بیان کر چکا ہوں۔ تو اس پہلو سے یہ بنے گا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی فریق ایسا نہیں یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جو اپنی موت سے، مسیح کی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئیں۔ قبیلے کے ترجمے میں
قبیلے کی موت نہیں کہا جا سکتا، تو مسیح کی موت سے پہلے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ اگر فریق کو معذوف رکھیں تو ہی کی ضمیر فریق کی طرف چل سکتی ہے۔ ان فریق من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، کوئی فریق ایسا نہیں ہے اہل کتاب کا جو اس پر مسیح کی موت سے پہلے پہلے ایمان نہ لے آئے، ضرور ایمان لے آئے گا۔ اور یہ واقعہ ہے، واقعہ صلیب کے بعد کے حالات کا تتبع کریں۔ مسیح انہی لوگوں میں گئے ہیں جو اہل کتاب کے بقیہ قبائل تھے، اور ان میں پہنچے، اور وہاں آپ کی مقبولیت پہلوں کے مقابل پر بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اتنی زیادہ ہوئی کہ بعض علاقے 100% مسیح پر ایمان لے آئے، جیسا کہ افغانستان کے بعض علاقے یا کشمیر کے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ترجمہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ان تراجم میں سے ایک ہے جو جائز بلکہ عین برحق ہیں۔ تراجم ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ان کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سے متضاد نہ ہوں، واقعات سے متضاد نہ ہوں، اور عقل سے متضاد نہ ہوں۔ نہ عقل سے ٹکرائیں، نہ قرآنی بیان سے ٹکرائیں، اور یہ دونوں اصل میں ایک ہی بات ہے، نہ تاریخ سے ٹکرائیں۔ تو یہ جو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے، اس لیے خواہ وہ پہلے والا کریں وہ بھی ہمارے مسئلے کو خوب اچھی طرح پیش کرتا ہے، خواہ یہ قبول کریں یا اور بہت سے امکانات ہیں جن کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اس بحث کے دوران۔ تو ہر وہ امکان قابل قبول ہے ترجمے کا جو قرآن کے اندر تضاد نہ دکھائے، جو قرآن کو تاریخ اور عقل سے متصادم قرار نہ دے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اب وہ قیامت کے دن ان سب اہل کتاب پر شہید ہوگا، اور اگر وہ بیچ کے غائب ہو گئے، سارے 2000 سال کے مرکب گئے اور آخری چند رہ گئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان پر کون شہید ہوگا؟ اور وہ جو مارے گئے اپنی لا علمی میں، ان کا گناہ کس کے سر ہے؟ ان کا گناہ تو ظاہر جیسا کہ میں کھول چکا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سر آتا ہے کہ اتنا زبردست دھوکہ کمال کا دے دیا۔ دنیا کے دھوکے والوں کو تو آدمی پکڑ بھی لیتا ہے، چلاکیاں سمجھ لیتا ہے، کئی دفعہ کرتب دکھاتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود بھی بچوں کو بعض دفعہ کرتب دکھایا کرتے تھے، میں بھی کئی دفعہ یہاں عید ملن پارٹی پہ جیسا دکھاتا ہوں، تو حضرت مسلم موعود تھوڑا سا شغل بچوں سے کرنے کے لیے کبھی کرتب دکھایا کرتے تھے۔ تو بھائی منیر ہمارے سیفی کے ابا، وہ چھوٹے تھے، وہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کہتے چچا ابا میں جاننا ہوں تھوڑی چلاکیاں نو۔ تو ایک بچہ بھی بعض دفعہ ایک بڑے کا کرتب پکڑ لیتا ہے، ایک اللہ کا کون پکڑے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ جو کرتب اللہ کی طرف منسوب کیا گیا اس پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو پکڑ لے گا، اور واقعتاً نہیں پکڑ سکا سوائے مولویوں کے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیا، یہ چلاکی تھی۔ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا کہ یہ چلاکی تھی، مولوی کہتے ہیں ایسی جاننے ہیں تھوڑی چلاکیاں۔ وہ جو مر گئے ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا، جن کو چلاکی کا پتہ ہی نہیں لگا۔ 2000 سال میں عرب ہا عرب اہل کتاب آئے، پیدا ہوئے، مر گئے، اور ایمان نہ لا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چلاکی کمال کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے جس پہلو سے بھی دیکھیں یہ آیت کریمہ مسیح کی موت کی قطعی گواہ ہے، اور شہید ہے اس بات پر کہ مسیح مر گیا، تبھی موت مر گیا، صلیب پر نہیں مرا۔ اور اب آگے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جہاں تک یہود کا تعلق ہے ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام قرار دے دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس سبب سے
کہ وہ خدا کی راہ سے بہت روکا کرتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ اب یہ جو دو باتیں ہیں بڑی اہم ہیں، کون کون سی چیزیں تھیں جو حلال تھیں حرام قرار دے دی گئیں، اور کب قرار دے دی گئیں، اور اس کی حکمت کیا ہے، یہ بحث طلب چیزیں ہیں۔ اس میں علماء کو بھی اپنی تحقیق اگر جاری نہیں کہتا کہ انہوں نے شروع ہی نہیں کی، شروع کرنی چاہیے۔ مفسرین نے کچھ لکھا ہے، لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے کوئی تسلی بخش قطعی تناظر سامنے نہیں ابھرتا۔ یہ ساری بحثیں اٹھیں گی، ایک اس آیت کا حوالہ اس طرف بھی جا رہا ہے، اس طرف نہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نفس پر جو چیزیں حرام کی تھیں تو رات میں وہی چیزیں حرام قرار دی گئیں، وہ بھی قرار دی گئی۔ تو اس سے یہ بھی ایک تو یہ اس بات کی طرف بھی روشنی پڑتی ہے کہ تورات کب شروع ہوئی ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تھا، یعنی دوسرے حلت اور حرمت کی بحث میں اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں اور کب دی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس حد تک کب تک بنی اسرائیل میں حرام قرار دیا، اور سبت کے متعلق تعدی تجاوز کرنے کے نتیجے میں کیا چیزیں ان پر حرام ہوئیں۔ یہ بحث ہے جو ہمارے تحقیق کرنے والے گروہوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بعض اس بات پہ اسپیشلائز کریں، اس پر تحقیق شروع کریں۔ یہ جو جملہ ہے نا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے، یعنی اس کی سزا تو یہ ہم نے ان کو دے دی، مگر اس کے سمیت اور کچھ اور جرائم کے سمیت ایک آخری سزا ہے جس کا ذکر بعد میں آنے والا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ان لوگوں وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض ایسی چیزیں حرام قرار دے دیں جو طیبات تھیں، مکروہات نہیں تھیں، اور ہم پہلے حلال کر چکے تھے، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خدا کا رستہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود کھانے کی وجہ سے یا سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس بارے میں تاکیداً ان کو منع کر دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال حرام طریق سے جھوٹ کے ذریعے کھانے کے نتیجے میں، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے بہت دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ یہ ہے نتیجہ آخری۔ اب یہ نتیجہ میں واو کیوں آئی ہے، یہ بحث ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ترجمہ، اس لیے کھولنا ضروری ہے۔ وہ جو جملہ معترضہ ہے، ایک سزا وہ ہے، اور دوسری سزا یہ ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب مقرر فرمایا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ دو نتائج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بعض حلال چیزوں کی حرمت اور دردناک عذاب جو بالآخر اصل بڑی سزا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہے،
वल और वो मोमिन भी जो तुझ पर ईमान ले आए हैं उस पर जो तुझ पर उतारा गया, वो मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक और जो तुझसे पहले उतारा गया, वल मुक़ीमिन सलाता और नमाज अदा करने वाले, नमाज को कायम करने वाले, वल मोतून ज़काता और ज़कात अदा करने वाले, वल मोमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और अल्लाह पर ईमान लाने वाले और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले, उलाइका सन्नोतिहिम अजरन अज़ीमा, यही वो लोग हैं जिनको हम ज़रूर बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इस लाकिन की क्या ज़रूरत थी, अगर ईमान लाना ही है और सब ले आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो, तो उनको इससे मुस्तस्ना क्यों करार दिया गया है, ये सवाल उठता है। बताएं जी। एक तो तरीका है ना कुरान करीम का कि अहले किताब के मुतालिक कोई सख्त हुक्म बयान फरमाता है और फिर उनमें से बाज़ को जो अहले किताब रहते हुए उस हुक्म से मुस्तस्ना हो जाते हैं। मसलन कहा जाए कि इन सब को सज़ा मिलेगी मगर उनमें से वो जो ये काम करेंगे वो सज़ा से बच जाएंगे, तो दायरे से बाहर नहीं निकलते, रहते उसी ग्रोह में हैं और फिर इस्तिस्ना होता है। जैसा कि इनको बददियानती का जिक्र फरमाया गया है तो साथ ही फरमाया कि सारे ऐसे नहीं, बाज़ ऐसे हैं कि वो ढेरों भी उनको सोना दिया जाए तो वो बददियानती नहीं करेंगे, बाज़ ऐसे हैं कि बात करते करते ज़रा मुंह फेरोगे, ज़रा सा हटे तो बददियानती कर जाएंगे। तो अक्सर के यानी के गुनाहों बदकारियों का जिक्र फरमा कर उनका जब इस्तिस्ना करता है तो ये नहीं कहता कि वो ईमान ले आएँ तो वो होगा, अपने दायरा कार में रहते हुए। यहाँ जो इस्तिस्ना है ये मुख्तलिफ इस्तिस्ना है। यहाँ यहूद पर एक फतवा लगाने के बाद फिर फरमाया सवाए उनके जो रासिखून फिल इल्म है, वल मोमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो मोमिन जो ईमान लाते हैं जो तुझ पर उतारा गया है। ये इस्तिस्ना क्या हिकमत रखता है, इसमें इसके तर्ज़ बयान में कोई गहरी हिकमत है जिसको समझे बगैर तर्जुमा किस तरह आएगा आपको? ख्याल में तो आ जाएगा लेकिन वैसे नहीं समझ आएगी। क्यों कमर साहब, आपका दिमाग काफ़ी चलता है इन चीज़ों में, बताएं। ये बहुत ही अहम गहरा नुक्ता है जिससे दूसरे बाज़ इश्तबाहात दूर होते हैं। रासिखून फिल इल्म जो लोग हों, जो खुदा को जिनको इल्म में रासिख फरमा देता है, वो ईमान लाने से पहले भी फौत हो जाएं या राब्ते से पहले भी मर जाएं तो वो मुस्तस्ना ही होंगे। और उनकी निशानी ये है रासिखून फिल इल्म की कि जब उनके पास सदाकत आती है तो ज़रूर ईमान ले आते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि रासिखून फिल इल्म हो और उनके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया जाए और वो ईमान ना लाएं। तो रासिखून फिल इल्म है दरअसल इस्तिस्ना। उस इस्तिस्ना की दो सूरतें हैं, एक वो जो ईमान से पहले फौत हो जाएं तो रासिखून फिल इल्म इस्तिस्ना उस मुस्तस्ना दायरे में आ गया, उन पर यह शर्त नहीं है कि वो ईमान लाएंगे तो मुस्तस्ना होंगे। लेकिन जब आगे ज़िक्र है वर रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मोमिनूना, तो रासिखून फिल इल्म ही हैं जो ईमान लाने वाले भी हैं। उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो जिन तक पैगाम पहुंचा ही नहीं, चाहे पहले या बाद में ऐसा वाक़या हो। और वो जो आयत थी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदी भी अगर यौम आखिरत पर ईमान लाएँ और नेक अमाल बजा लाएँ, ईमान लाएँ, तो उनको इस्लाम के बग़ैर भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बग़ैर भी अल्लाह की तरफ से कोई ख़तरा नहीं। ये उसकी तशरीह है। वो कैसे लोग हैं जिनको ख़तरा नहीं है? वो लोग हैं जो रासिखून फिल इल्म हैं,
یعنی علم کی بنیاد پر اتنے مضبوطی سے قائم ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامتیں دیکھتے ہیں تو ناممکن ہے کہ انکار کر سکیں۔ پھر ان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے والمومنون یؤمنون بما انزل الیک، پھر ان کے ایمان میں تجھ پر ایمان لانا بھی لازماً شامل ہو جاتا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے کا ایمان تھا وہ تو تھا ہی ان کا، لیکن پختہ ہو جاتا ہے پہلے کا ایمان۔ والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکوٰۃ، پھر یہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ والمومنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پوٹینشل ہے الراسخون فی العلم کا۔ بعض اقدار پوٹینشل کہلاتی ہیں، یعنی ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو کر باہر آئے یا نہ آئے یہ الگ بحث ہے، لیکن اگر کسی میں یہ پوٹینشل موجود ہے راسخ فی العلم ہونے کا، تو جب بھی ایمان سے کے سامنے آئے گا ضرور قبول کرے گا۔ جب بھی رسول کی صداقت کی نشانیوں کو اس دیکھے گا لازماً اسے قبول کرے گا، اور پھر یہ شکل اس کی ظاہر ہوگی۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، وہاں بھی تھا کہ اللہ ضرور ان کو اجر دے گا، ان کو خوف نہیں۔ فرمایا ہے یہ لوگ ہیں دراصل جن کے اندر ایمان کی قبولیت کی صلاحیت ان کے راسخ العلم ہونے کی وجہ سے ہے، اور عملاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ثابت کر دیا کہ راسخ فی العلم کی یہ تعریف ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ہیں جن کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے تیری طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی فرمائی تھی، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، نوح کے بعد، وأوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی نازل فرمائی تھی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق پر اور یعقوب اور اسباط جو ان کی اولاد، ان کی نسلیں بعد میں آئیں۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات قابل ذکر توجہ ہے، اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کیا اس بعد کے انبیاء کی تفصیل ہے جو بیان ہو رہی ہے، یا وہاں کچھ اور انبیاء مراد ہیں؟ میرے نزدیک اور انبیاء مراد ہیں، کیونکہ واو کی یہاں ضرورت نہیں تھی، ورنہ سیدھا سادہ ذکر کر دیتا، اور ابراہیم اور نوح اور ابراہیم، نوح کے بعد ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ۔ اس میں بھی ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے جو ایک اور مسئلے کو حل کرتا ہے، حضرت نوح کی عمر کے مسئلے کو۔ اگر ہم یہ پیش کرتے ہیں توجیہ جماعت احمدیہ کی طرف سے قطعی طور پر، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 950 سال کی نوح کی عمر جو ہے وہ ان کی شریعت کی عمر ہے اور ان کی ذات کی عمر نہیں ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ حضرت مسیح حضرت نوح کے بعد ابراہیم کے درمیان ان کے گزر جانے کے بعد اور بھی نبی آئے تھے، جیسا کہ قرآن بیان فرما رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شریعت کی عمر باقی بھی رہی ہو تو حضرت نوح گزر چکے تھے، ورنہ ان کے بعد نبی آنے کا کوئی سوال نہیں ابراہیم اور ان کے درمیان، کیونکہ 950 سال اگر آپ حضرت نوح سے شروع کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی وفات کے وقت 60 سال کے تھے، اگر یہ ان کی ذاتی عمر تھی تو حضرت نوح کو کیوں نہیں کشتی میں جگہ دی؟ نہ حضرت نوح نے اپنی کشتی میں ابراہیم کو کیوں نہیں جگہ دی؟ اور نعوذ باللہ کیا ابراہیم نے انکار کر دیا تھا کشتی میں بیٹھنے سے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ 950 سال اب کھینچ کر آپ ساری بائبل کی تاریخ کا شمار کر لیں
تو 950 سال میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو کے 60 سال کے ہو چکے تھے، اور تبھی قرآن کریم فرماتا ہے من شیعتہ ہی ابراہیم، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا۔ یہ وہ شیعہ نہیں جو پیٹتے ہیں، شیعہ سے مراد ان کے ماننے والے گروہ میں سے تھا۔ تو ثابت ہوا کہ نوح کی شریعت کی عمر کی بحث تھی، اور قرآن کی اس آیت نے مزید قطعی ثبوت مہیا فرما دیا کہ مسیح کی ذات کے نوح کی ذات کے مرنے کے بعد ابراہیم اور نوح کے درمیان اور انبیاء آئے ہیں جن کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ شریعت نوح پر تھے، اور ابراہیم سے ذکر دوبارہ اس لیے چلا کہ ایک وقت تک وہ نوح کی شریعت پر رہا، پھر اللہ نے اسے اپنی شریعت عطا کی، اور پھر وہ آزاد ایک سلسلہ ہوا۔ تو شریعتوں کے درمیان بھی انقطاع نہیں ہونے دیا قرآن کریم نے، تسلسل جاری رہا ہے حضرت ابراہیم کے 60 سال ہونے تک۔ پھر ابراہیم ایک آزاد شریعت کے مالک بنے، اور اس وقت تک نوح کی شریعت زندہ تھی اور 950 سال پورے ہوئے۔ اس وقت سے پہلے نوح فوت ہو چکے تھے، اور ان کے درمیان مختلف انبیاء آئے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ صحیح اور قرآن کی دیگر آیات سے مطابقت کھانے والا۔ کہاں گئے ہم؟ ہاں، اب اس کے بعد وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، نوح پر بھی ہم نے وحی کی، اور بعد میں جو نبی بھیجتے رہے ہیں ان پر بھی وحی کی، اور اس کے علاوہ اس کی تشریح نہیں ہے، وَأَوْحَيْنَا، دوبارہ اوحینا کے لفظ کو دہرایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ ابراہیم پر بھی وحی فرمائی، اور اسماعیل پر بھی، اور اسحاق پر بھی، اور یعقوب پر بھی، اور ان کی اولاد، ان کی نسلوں پر بھی، و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارونا و سلیمان، اور حضرت عیسیٰ پر بھی، اور ایوب پر بھی، اور یونس پر بھی، اور ہارون پر بھی، اور سلیمان پر بھی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ یہاں ترتیب زمانی کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ترتیب زمانی موجود ہے، اور اس کے بعد ترتیب زمانی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ترتیب زمانی یعنی اول ایک کے بعد دوسرا اگر ذکر ہوتا تو حضرت عیسیٰ کے بعد ایوب اور یونس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یونس نبی تو حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ یونس نبی کا تو حوالہ دیتے ہیں، اور ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اور سلیمان یہ حضرت داؤد کے بیٹے، ان کے بعد مسیح سے بہت پہلے آ چکے تھے۔ تو ان سب کا جو ذکر چلا ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہاں ان کے گروہ بنائے گئے ہیں، اس گروہ میں کوئی قدر مشترک ضرور ہے، اور اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی اس کا تفسیری مطالعہ اور غور اور مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ بعض نظر آ جاتی ہیں چیزیں فوراً، بعض میں مزید غور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یونس کے ساتھ عیسیٰ کو ماننا بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پیشگوئی کی تھی کہ مجھ پر وہی حالات گزریں گے جو یونس نبی پہ گزرے تھے۔ تو عیسیٰ کے ساتھ یا اس کے بعد یونس کو ذکر کرنا بتاتا ہے کہ عیسیٰ ہی ایک یونسی دور میں داخل ہوگا۔ اور اس پہلو سے اگر اس ترجمے کو سمجھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایوبی دور کی طرف بھی اشارہ ہو، اور غیر معمولی صبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہارون و سلیمان، اور ہارون سے بھی حضرت عیسیٰ کی کوئی مشابہت ہو، یا اختہ ہارون جو فرمایا گیا قرآن کریم میں حضرت مریم کو، اس سے بھی ایک تعلق کا امکان پیدا ہوتا ہے، ایک مماثلت کا۔ اور سلیمان کیوں قرار دیے گئے؟ یعنی یہ نبی بعد میں ذکر الگ الگ نبی ہیں، لیکن حضرت مسیح کو بعضوں سے تو واضح طور پر مشابہتیں ہیں،
ان مشابہتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے بعد ذکر کرنا ایک نیا مضمون یہ پیدا کر دیتا ہے کہ حضرت مسیح پر بھی ایسے ہی دور گزریں گے اور بعد میں پھر سلیمانی بھی عطا ہوگی ان کو. ہو سکتا ہے حضرت مسیح کو جو مسیح سلطنت ہے وہ حضرت سلیمان کی طرح ایسی عظیم الشان سلطنت ہے کہ اس کی مثال پہلے کہیں دکھائی نہیں دیتی. ہو سکتا ہے اس وجہ سے حضرت سلیمان کا ذکر کیا گیا ہو. اور ہو سکتا ہے اگر یہ بات درست ہے تو انہی کی نسلوں سے وہ نالائق پیدا ہوں گے جو اپنی اس سلطنت کو برباد کر دیں گے، اور باہر سے ان کو نہیں کچلا جائے گا، ان کے اندر ہی سے ان کی تعمیر میں مضمر خرابیاں ان کو ہلاک کر دیں گی. تو یہ میں اونچی آواز میں اپنے خیالات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان ہے. لیکن علماء کو دعوت ہے کہ اس پر غور کریں اور ان گروہوں کی جو اندرونی مشابہتیں ہیں ان کو نکالیں، ورنہ ہمارا یہ مسلک کہ قرآن کریم بے وجہ ترتیب کو نہیں بدلتا، وہ مسلم ٹوٹ جائے گا اور اس کی تائید میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی. لیکن جب آپ یہ ثابت کر دیں پھر وہ مسلک قائم رہتا ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی معقول دلیل کے اللہ تعالیٰ زمانی ترتیب کو نہیں بدلا کرتا. سمجھ گئے اس کی اہمیت کو؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اب یہاں بھی حضرت نوح والے جو انبیاء ہیں انہی کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ بعض کے تو ہم نے نام لے دیے ہیں، کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کے ہم نے نام نہیں لیے، تجھے بتایا ہی نہیں. قد قصصناہم علیک، جن کے نام، جن کے قصے، جن کے واقعات، قصے سے مراد واقعات ہیں، جن کے تاریخی واقعات ہم تیرے سامنے کھول چکے ہیں اس سے پہلے ہی، اس سے پہلے. رسلاً لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے تاریخی واقعات ہم نے تیرے سامنے کھول کر نہیں رکھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کلام فرمایا. اب موسیٰ کو ان میں سے اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں سے نکال لیا نا اور یہاں ذکر کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میں استنباط کر رہا ہوں وہ بالکل بے وجہ نہیں، قرآن کی کہ اس مسئلے کے عین مطابق نظر آ رہا ہے. کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح نہ موسیٰ کا مثیل بن کے ظاہر ہونا تھا، اور موسیٰ کو جس طرح تکلیم کے لیے چنا گیا ہے اس سے بھی بڑھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا تعالیٰ کا غیر معمولی کلام فرمانا تھا. اس لیے اس زمانی ترتیب سے اٹھا کر عیسیٰ کے بھی بعد اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد موسیٰ کو رکھ دیا گیا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. ایسے رسول تھے یہ سب جن کا ہم ذکر کچھ کا کر چکے اور کچھ کا نہیں کیا. مبشرین وہ خوشخبریاں دینے والے تھے، و منذرین اور ڈرانے والے تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ اللہ پر لوگوں کی طرف سے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ تو نے ہمیں خوشخبریاں دے کر اور ڈرا کر ہدایت کے رستے کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کی. بعد رسولوں کے آنے کے بعد یہ حجت اٹھ جاتی ہے. جب رسول آ گئے ہر قسم کے ہر موقع پر تو پھر خدا پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے رسول کیوں نہ بھیجے. ایک استثناء ہے اس میں، اگر مولوی کی بات مانی جائے، وہ یہودی جو حضرت مسیح کے زمانے کے تھے، ان پر خدا کی کوئی حجت نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے، اس لیے ان پر تو رسول آیا ہی نہیں نا ابھی تک، اور وہ خدا ذمہ دار ہے کیوں ان بیچاروں نے انکار کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک آف کورس. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب بزرگی والا،
بزرگی والا بھی ہے، اور عزیز میں نے معزز جو بزرگی والا ہو، اور عزیز میں نے جو سخت قدرت رکھتا ہو، مکمل قدرت رکھتا ہو۔ اور دراصل بزرگی اور قدرت ان دونوں کا جوڑ یہاں لازم ہے، ورنہ صاحب جبروت تو اور بھی ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی اگر وہ ظالم ہوں۔ اس لیے میں نے ترجمے میں ایک لفظ زائد کیا ہوا ہے، اور اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ عزیز کا محض غالب ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے، اس میں حکمت، لفظ عزت میں جو حکمت ہے وہ پھر ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ایک ایسا غالب جو اپنے غلبے کے نتیجے میں اور بھی زیادہ معزز ہو جاتا ہے، جو عزت پاتا ہے غلبے سے، کیونکہ اس کا غلبہ سراسر انصاف اور رحم اور جود و کرم پر مبنی ہوتا ہے۔ بس بزرگی والا غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تیری طرف اتارا ہے وہ علم کی بنا پر ہے، یعنی گہرا سچا علم ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یہاں فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرما کر یہ بیان کرنا ضروری ہوا کہ یہ نہیں کہ اللہ کی گواہی کافی نہیں تھی، فرشتوں نے گواہی دی تو خدا کی بات بنی۔ مراد یہ ہے کہ کفا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی تعمیل میں اس کی گواہی کی مقبولیت پیدا کرنے کی خاطر فرشتے بھی اترتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کی گواہی سننے کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ تو کفا باللہ شہیدہ کیا ہے وہ، میں دیکھ رہا تھا، ہاں، کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی کافی ہے، اور کافی ہوتی ہے تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اگر فرشتے گواہی نہ دیں تو اللہ کی گواہی نعوذ باللہ جھوٹی نکلے گی۔ یہاں تک ہے آج، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ، ٹھیک ہے۔